अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 4th उर्दू चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सच्चा इंसाफ, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस सबक का जो पहला सवाल है वो है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात में गश्त क्यों लगाया करते थे? तो इसका जवाब है, वो हमने नीचे लिखा है, आप यहाँ पर देखें। तो अब जो पहला सवाल है वो है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात में गश्त क्यों लगाया करते थे? तो इसका जवाब है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को रआया की खबरगिरी के लिए गश्त लगाया करते थे। तो इसी तरह जो दूसरा सवाल है वो है, एक रात गश्त लगाते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या देखा? तो इसका जवाब है, एक रात गश्त लगाते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बुढ़िया को चूल्हा जलाए देखा और उसके बच्चों को रोते हुए देखा। तो इसी तरह जो तीसरा सवाल है वो है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेवा से क्या पूछा? तो इसका जवाब है, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? यहाँ पर है रो रहे हैं, रो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह जो दूसरा सवाल है वो है, बेवा ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या जवाब दिया? तो इसका जवाब है, ये बच्चे भूखे हैं, मैंने इन्हें बहलाने के लिए हांडी में पानी उबालने के लिए रखा है। इस तरह ये चौथा सवाल मुकम्मल हुआ। अब जो पांचवा सवाल है वह है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेवा की किस तरह मदद की? तो इसका जवाब है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल माल से खाने का सामान उठाकर लाया और बच्चों को खुद पकाकर खिलाया। तो इसी के साथ ये पहले के 5 सवाल मुकम्मल हुए। अब जो सवाल नंबर तीसरा है आपकी किताब पर वो है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगह भरें। यहाँ पर कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, तो इनको खाली जगहों पर भरने हैं, इन्हें फिलअप करने हैं। तो जैसे पहला है वो है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के, तो पहले में आ जाएगा खलीफे थे। तो हमने इसका जवाब नीचे लिखा है, आप यहाँ पर देखें। तो जो पहला है वो है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के खलीफा थे, तो पहले में आ जाएगा खलीफा। इस तरह जो दूसरा है, मेरे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान, इसमें आ जाएगा दरमियान, अल्लाह फैसला करेगा, तो दूसरे में आ जाएगा दरमियान। इसी तरह जो तीसरा है वो है, बच्चे भूख के मारे बिलक रहे थे, तो तीसरे में आ जाएगा बिलक। इस तरह से जो चौथा है वो है, हांडी में सिर्फ पानी और कंकरियाँ थी, तो चौथे में आ जाएगा कंकरियाँ। इसी तरह पांचवा जो है वो है, जब क़यामत में तुम मेरा बोझ, यहाँ पर बोझ नहीं उठा सकते, तो फिर आज मैं तुमसे अपना बोझ क्यों उठाऊं? तो 5 में आ जाएगा बोझ। तो इसी तरह ये तीसरा सवाल मुकम्मल हुआ। अब जो चौथा सवाल है यहाँ पर वो है, इन लफ्ज़ों से जुमले बनाए। तो यहाँ पर कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, तो इनसे हमको जुमले बनाने हैं, जैसे कि फ़र्ज़, मेहनत, रियाया, तसली, फैसला। तो इनके जुमले हमने बनाए हैं, वो नीचे हैं, आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ से आप अल्फाज लिखेंगे, फिर लिखोगे इसके जुमले, ठीक है ना।
تو یہاں پر جو لفظ دیا گیا آپ کے کتاب پر جو پہلا لفظ دیا گیا وہ ہے فرض. تو اس کو ہم نے جملہ بنایا ہے وہ ہے اپنے سے بڑے لوگوں کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے. اس طرح دوسرا الفاظ ہے وہ ہے محنت کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جو تیسرا ہے وہ ہے رعایا. بادشاہ کا فیصلہ رعایا نے نامنظور کر دیا. سے جو چوتھا ہے وہ ہے تسلی. راجو نے تسلی بخش کام کیا. اس طرح سے جو پانچواں ہے وہ ہے فیصلہ. کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اچھے سے سوچ لیں. تو اسی طرح یہ چوتھا سوال مکمل ہوا. اب جو پانچواں سوال ہے وہ ہے نوٹ بک پر لکھے. تو اس کو آپ کو نوٹ بک پر لکھنا ہے. جیسے کہ ایک عورت تھی, اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, اس کے بچے بھوکے تھے. وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا. انہوں نے بھوکے بچوں کا حال دیکھا, بیت المال سے کھانے کا سامان لے آئے, خود کھانا تیار کیا اور بھوکے بچوں کو کھلایا. تو اسی طرح سے اب جو سوال نمبر 6 ہے وہ ہے جنس کے لحاظ سے اسم کے دو قسم ہیں. جنس کے لحاظ سے اسم کے دو قسم ہیں. تو پہلا ہے مذکر اور دوسرا ہے مونس. ٹھیک ہے نا. تو مذکر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے نر اسم کو مذکر کہتے ہیں. جو نر ہوتا ہے جیسے آپ انگلش میں میسکولین اور فیمینین ہوتے ہیں, تو اسی طرح اردو میں بھی مذکر اور مونس ہوتے ہیں. مذکر ہوتا ہے نر اسم کو مذکر کہتے ہیں, یعنی نر اسم کو ہم کیا کہتے ہیں, مذکر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مثلا مرد, باپ, چچا, ماموں. اس طرح سے مونس مادہ اسم کو مونس کہتے ہیں. تو مادہ جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, مونس کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مادہ اسم کو ہم کیا کہتے ہیں, مونس کہتے ہیں. مثلا عورت, ماں, چاچی, مامی. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اب جو سوال دیا گیا ہے وہ ہے سوال نمبر 7, خالی جگہوں کو پر کیجیے. تو یہاں پر جو خالی جگہ دیے گئے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے, پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ یہاں پر مذکر میں دیا گیا مرغا, تو اسی طرح لڑکا, دادا, نانا, چاچا, نواسا, باپ, بھائی, مرد, خالو. تو یہاں پر اس کے جواب ہم نے نیچے لکھے ہیں, آپ یہاں پر دیکھیں. تو جو پہلا آپ کی کتاب پر دیا گیا ہے مرغا, تو مرغا کو مونس میں آ جائے گی مرغی. اس طرح سے لڑکا کو آ جائے گا لڑکی, دادا کو آ جائے گا دادی, نانا کو آ جائے گا نانی, چاچا کو آ جائے گا چاچی, نواسا کو آ جائے گا نواسی, باپ کو آ جائے گا ماں, بھائی کو بہن. اسی طرح مرد کو مونس میں آ جائے گی عورت, خالو کو خالہ. تو اس کے ساتھ یہ 7واں سوال مکمل ہوا. اب تو سوال نمبر جو 8 ہے وہ ہے مثال دیکھ کر خالی جگہیں پر کیجیے. یہاں پر کوئی ایک مثال دی گئی ہے, تو اسی طرح آپ کو بھی ان خالی جگہوں کو پر کرنے ہیں ان لفظوں سے جو اوپر دیے گئے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر باپ کے بھائی کو چاچا کہتے ہیں. باپ کے بھائی کو ہم کیا کہتے ہیں, چاچا کہتے ہیں. اسی طرح آپ کو بولنا ہے باپ کی بہن کو ہم کیا کہتے ہیں, ماں کی بہن کو کیا کہتے ہیں, اور ماں کے بھائی کو ہم کیا کہتے ہیں. تو اس سوال کا جواب ہم نیچے لکھا ہے, آپ یہاں پر دیکھیں. جو آپ کا جملہ ہے جس کو آپ کو پورا کرنا ہے وہ ہے باپ کی بہن کو پوپھی کہتے ہیں. تو پہلے میں آ جائے گا پوپھی. ٹھیک ہے نا. اس طرح جو دوسرا ہے وہ ہے ماں کی بہن کو خالہ کہتے ہیں. دوسرے میں آ جائے گا خالہ. اسی طرح تیسرے میں آ جائے گا ماموں, یعنی ماں کے بھائی کو ماموں کہتے ہیں. اس طرح سے چوتھے کو آ جائے گا ماں کے باپ کو نانا کہتے ہیں. تو اس چوتھے میں آ جائے گا نانا. اس طرح سے 5واں میں آ جائے گا ماں کی ماں کو نانی کہتے ہیں. اس میں آ جائے گا 5واں میں نانی. اسی طرح سے جو آخری ہے وہ ہے باپ کی ماں کو دادی کہتے ہیں. تو لاسٹ میں آ جائے گا دادی. ٹھیک ہے نا.
تو یہاں پر میں نے ایک کوشچن ایکسٹرا لکھا ہے، وہ ہے جو آپ کو ضروری سمجھنا ہے، وہ ہے دیے گئے نشانات کے معنی لکھیے۔ یہاں سے آپ کی کتاب پر بہت سارے ایسے نشانات دیے گئے تھے جن کے آپ کو معنی ضروری سمجھنے ہیں، جیسے کہ یہ جو تھا وہاں پر رے اور زاد، اس کو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ۔ اس طرح سے جو رے ہائی دیا گیا ہے وہ ہے رحمت اللہ علیہ، یہ نشان ہے اس کے۔ اس طرح سے کبھی عین دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے علیہ السلام، علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہتے ہیں۔ اس طرح سے صاد دیا گیا ہے جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم درود پڑھتے ہیں اپنے نبی پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس طرح سے جو رضی اللہ تعالی عنہ کا معنی ہے وہ ہے اللہ آپ سے راضی ہو۔ اسی طرح سے رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت آپ پر ہو۔ اس طرح سے علیہ السلام، آپ پر سلام ہو۔ اس طرح سے جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کیا ہے؟ درود ہے۔ تو اس کے ساتھ اس سبق کے سوالات و جواب مکمل ہوئے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔